بسم اللہ الرحمن الرحیم بالسند المتصل منا الى امامنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الامام الاعظم عن یحییٰ محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمة بن وقاص اللیثی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه. کئی فن ایسے ہیں کہ جن کی ایک کتاب بھی ڈھنگ سے ہمارے اکثر مدرسوں میں نہیں ہوتی. علوم القرآن بڑا اہم فن ہے، تفسیر اس پر موقوف ہے صحیح طور پر، لیکن ایک کتاب الفوز الکبیر چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ نصاب میں داخل رہتی ہے لیکن کیسے پڑھائی جاتی ہے. مصطلح الحدیث علوم الحدیث میں نخبہ عابد ابن حجر کی وہ رہتی ہے، وہی حشر اس کا، وہی الفوز الکبیر. جمعہ جمعرات ظاہر ہے کہ جمعہ اور جمعرات تو مدرسے میں بڑے بڑے حضرات کو بھی جمعہ یاد رہتا تھا. پوری زندگی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ پڑھا ہے کہیں، ظاہر ہے کہ 8-10 سال مدرسے میں پڑھا. آج بھی جمعرات جب آتی ہے تو ایک عجیب قسم کا سرور ہوتا ہے. کیا ہے؟ کل چھٹی. جیسے چھوٹے بچے چھٹی کو سوچ کے خوش ہوتے ہیں کل سبق نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے تو جمعرات جمعے کو ہفتے بھر کے پڑھائی کے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. جو رہ گیا جو ہے اس طرح، ظاہر ہے کہ پڑھنے ہی کے لیے ہے، وہی دھن ہے. اور ہم لوگ جمعرات کی شام سے لے کر سنیچر کی صبح تک کا وقت کھانے پینے کے نظام میں دن بدن یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، گزار رہی ہے. چولہا بن رہا ہے، ہانڈی چڑھ رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. ہر ہفتے کتنے لوگ ہیں کہ جو جمعرات کو رات بھر جاگ کے کھاتے پکاتے. بڑوں میں یہ نہیں تھا، لیکن چھٹی تو چھٹی ہے بھائی. گھر گھر بڑے بوڑھے بھی بچوں سے پہلے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اسٹیشن چلے جاتے ہیں. اب مدرسے میں نہیں رہیں گے، حالانکہ ابھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے باقی، اسٹیشن پہ پہنچ گئے. کم سے کم انتظار کریں گے، مزہ تو آئے گا. وہ بھی ایک لطف ہے. اسٹیشن پہ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی ایک لطف ہے. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جامعہ کا مزاج، حضرت کی برکت، حضرت کی کرامت کہ ہم لوگوں نے کوشش کی، مدرسے کے خادموں نے، کہ نخبہ اور الفوز الکبیر رسمی طور پر نہ ہو، اس طرح ہو کہ طلبہ کا فائدہ، اور طلبہ کے فائدے کا احساس کر کے
مشکات میں سال میں نخبہ کے علاوہ تحسیر مصطلح الحدیث داخل ہے، 2 کتابیں ہوں گی، مقدمہ بھی رہتا ہے مشکات کا۔ اب پڑھانے والے پڑھائیں نہ پڑھائیں ایک الگ مسئلہ۔ جامعہ کے نظام میں بات یہ ہے کہ 7 سالہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ علوم الحدیث مصطلح الحدیث کی 2 کتابیں پڑھتے ہیں، یہ کہ بات دیگر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فن ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور خاص طور سے تحسیر مصطلح الحدیث نے تو فن کو پانی کر دیا، پانی کر دیا ہے۔ نخبہ تو پرانے اپنے نہج میں ہے، باقی ٹھیک ہے، ایسی بے قابو بھی نہیں، اور اس کی کوشش کی گئی کہ الفوز الکبیر اور بھی چیزیں کم و بیش کرتے کرتے بہت سارا تو بدل ہوتا ہے، ہوتا رہا، حضرت کے بعد بھی ہوا ہے۔ ایک اہم کام جو ہوا وہ اسی پر یہ مجلس ہے کہ ایک خواہش تھی جس کا ذکر آتا رہتا کہ اپنے ائمہ کی جو کتابیں ہیں حدیث کی ان میں کوئی چیز پڑھائی جائے۔ جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ظاہر بات ہے کہ حضرات اپنی جگہ بڑے ہیں، حنفی نہیں ہیں، دورے میں 1-2 کتابیں ہیں ضرور، لیکن اب یہاں دورے والے اچھے خاصے ہیں۔ کتنوں کو یہ پتا رہتا ہے کہ شرح معانی الآثار امام طحاوی کی ہے، جنہوں نے فقہ حنفی کی ترجمانی کی، اس حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ اور کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ موطا امام محمد اصل کیا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے، اور اس میں کیا ہے، کچھ نہیں، ایک رسم ہے جو پوری ہو جاتی ہے معاف کرنا۔ اس کے باوجود یہ ضرورت تو اپنی جگہ، ہم لوگوں نے، حنفیوں نے اپنے ائمہ کے حق میں بڑی زیادتی کی، ان کی فقہ کی کتابوں سے سر پہ نظر، امام محمد وغیرہ کی کتابیں جن پر مذہب حنفی کی اساس ہے، وہ کتابیں ہمارے نصاب میں نہیں۔ ہم میں بہتیرے عالم فاضل مفتی اگر توجہ نہ کریں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام محمد کی کیا کتاب ہے، فقہ حنفی کی کیا کتاب ہے، حدیث میں کیا کتاب ہے۔ تو خواہش تھی کیا چیز پڑھائی جائے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ، ظاہر موقع نہیں ہے، دورے والوں کے پاس کتاب تھی علوم الحدیث، اس میں جو مضامین ہیں، بعض مضامین ان چیزوں کی نسبت سے پڑھنے کے ہیں، میں نے کہا بھی تھا۔ امام صاحب جو ظاہر ہے کہ امام الائمہ، امام اعظم، فقیہ اعظم، فقاہت کے لیے کتاب و سنت دونوں سے بھرپور واقفیت ضروری ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ بغیر کتاب و سنت کی گہری واقفیت کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی فقیہ ہو یا مجتہد ہو اور کتاب و سنت سے گہرائی سے واقف نہ ہو، اور جو آدمی کتاب و سنت سے گہرائی سے واقف ہو وہ فقیہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بخاری اس لیے فقیہ ہیں کہ بخاری کتاب و سنت کی گہری واقفیت رکھتے ہیں، اور ائمہ اربعہ فقہ ان کا فن ہے، لیکن حدیث سے محروم و خالی نہیں۔ بڑے بڑے محدث ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ بعض شرطیں امام ابو حنیفہ کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے بخاری وغیرہ کے مقابلے میں سخت ہیں،
بعض روایت سے متعلق امام بخاری کا قول، امام ابو حنیفہ کا جہاں دیکھو وہاں موجود ہے. بعض اہم روایتیں امام صاحب کے واسطے سے مروی ہیں، دوسری کوئی سند مضبوط اور اچھی نہیں ہے. مثلا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین و شرطن، یہ بظاہر صرف امام صاحب کے واسطے سے مروی ہے، مستدرک حاکم وغیرہ. اور بعض روایتیں ہیں کہ جن کی اچھی سند وہ ہے جس میں امام صاحب شامل ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی فقیہ ہو اور حدیث نہ جانتا ہو. اناج میں جو جی چاہے کہہ لو. اب یہ کہ اگر محدث تھے تو وہ بخاری میں نام کیوں نہیں، اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں. اب یہ سب بحثیں ہیں، جانے کو. فقیہ نام اسی کا ہے جو مفسر بھی ہے، محدث بھی، جو قرآن کو، آیات احکام کو خوب جانتا ہے، جو حدیث کو یعنی روایات احکام کو خوب جانتا ہے. تو یہ تو تھا نہیں، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی اس بات کی طرف، مثلا کہ متون حدیث میں کوئی کتاب لکھیں. مسائل پر توجہ کی، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مثلا اس طرح کا کام نہیں کیا جیسے امام مالک نے کیا، احمد نے کیا. انہوں نے کتاب العلوم لکھی جس میں اپنے مجتہدات کو بیان کیا اور دلائل کو بیان کیا. اسی میں سب کچھ ہے کتاب العلوم میں. امام ابو حنیفہ ان کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. ان کے شاگرد رشید خاص طور سے امام محمد نے مسائل ان کے ساتھ دلائل جمع کر دی. لیکن سب نے لکھی حدیث کی کتابیں کسی نہ کسی درجے میں. امام صاحب کی کتاب مسند ان کی کتاب نہیں. امام صاحب کی اپنی اگر کوئی کتاب ہے مرتب کردہ لکھی ہوئی متون سے متعلق تو وہ ہے کتاب الآثار، جس کی نسبت نسخوں کے فرق کی وجہ سے امام یوسف کی طرف، امام محمد کی طرف، دوسرے امام صاحب کے تلامذہ کی طرف کی ہے. مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسند امام اعظم وغیرہ پر کافی کام کیا ہے، اور فقہ حنفی اور اس کی چیزیں ان کا موضوع تھی. پاکستان چلے گئے تھے، وہیں انتقال ہوا. بڑی قیمتی کتابیں لکھی. ان کا یہ دعویٰ ہے اور اس کو انہوں نے ثابت کیا کہ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، اور اپنی نوعیت اور مقام و مرتبے میں امام مالک کی موطا سے کم نہیں ہے. جو نوعیت اس کی ہے وہی نوعیت کتاب الآثار کی. اس کے نسخے ہیں جو کئی لوگوں کی طرف منسوب ہیں، کتاب الآثار کے نسخے ہیں جو کئی لوگوں کی طرف منسوب ہیں. اور کچھ تجزیہ بھی کیا ہے، مجھے خیال پڑتا ہے، سندوں کو لے کے جائزہ بھی پیش کیا. وہ ان کی کتاب ہے. اب انہوں نے لکھی ہو یا املا کرایا ہو، پرانے زمانے میں یہ بھی طریقہ تھا. پھر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر، جیسے موطا امام محمد آپ نے پڑھ رہے ہیں، تو یہ اصلاً امام مالک کی موطا ہے. اس کے مرتب امام محمد ہیں، اور بھی کئی لوگوں نے موطا امام مالک کے نسخوں کو مرتب کیا ہے. اس اعتبار سے نسبت ہے. جو موطا امام مالک ہم پڑھتے ہیں اس کے مرتب یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی ہیں جو اندلس کے رہنے والے، اور موطا امام محمد اس کے مرتب امام محمد ہیں. تو انہوں نے اپنے حساب سے اس میں کچھ رد و بدل کیا ہے، تصرفات کی، روایتوں کا اضافہ کیا ہے. حتیٰ کی 17 روایتیں غالباً اس میں انہوں نے مسائل کے بیان میں امام صاحب کی ذکر کی، جس کو لے کر بعض معاندین، جن کو تو تلاش رہتی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو کل 17 حدیثیں معلوم تھی. وہی محمد نے موطا امام محمد میں لکھ دی، باقی خالی تھی. 17 سے اتنا بڑا کام کیا، یہ کم نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کل 17 تھیں، ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ کانا مسکینن فی الحدیث، کتابوں میں لکھا ملے. ور و تقوی، ہاں یہ اس کو ہم مانتے ہیں. ور و تقوی
اس کو مانتے ہیں چونکہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں باتیں امام صاحب کے ور و تقویٰ وغیرہ، لیکن ہم محدث نہیں مانتے، حدیث نہیں آتی تھی ان کو، وہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ تو یہ کتاب جس میں امام صاحب کی مرویات ہیں چھپتی بھی ہے، ایک زمانے میں یہاں پڑھائی جاتی تھی یعنی ہندوستان میں، اس زمانے میں حواشی وغیرہ لکھے گئے، ابھی بھی پاکستان وغیرہ میں دوسری جگہوں میں چھپتی ہے، یہاں بھی مل جائے گی، کہیں نہ کہیں حاصل کرنی چاہیے۔ موطا امام محمد تو ہے۔ یہ جو مسند ہے، مسند امام شافعی یا مسند امام اعظم، ان دونوں کی نوعیت یہ ہے کہ نہ مسند امام شافعی امام شافعی کی مرتب کردہ ہے، نہ مسند امام اعظم کے نام سے کوئی کتاب امام صاحب کی مرتب کردہ ہے۔ ہاں امام صاحب کی مرویات کا مجموعہ ہے بس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ متون میں، خالص متون میں کوئی کتاب نہیں تھی، تو بعض لوگوں نے، امام طحاوی نے اور کسی کا کام ہے، ان لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کو یکجا کیا۔ باقی تو ذخیرہ ہے اس میں، کتاب الام میں اور بھی کتابیں ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرویات کو جمع کرنے کا کام بہت سے لوگ، علوم الحدیث نہ پڑھا ہو مضمون تو ابھی بھی پڑھ لو، تفصیل کا موقع نہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ جیسے امام صاحب کے حق میں سب و شتم، طعن و تشنیع بہت ہوتا رہا، تو مختلف مذاہب کے علماء نے امام صاحب کی سیرت لکھی بے چین ہو کر۔ جو لوگ انصاف پسند ہوتے ہیں ان کو بے چینی ہوتی، کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، انہوں نے سیرت لکھی۔ اسی لیے ہر مسلک کے لوگوں کی سوانح امام صاحب کی ان کی لکھی ہوئی موجود، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، امام زاوی نے لکھا، ابن عبد البر نے لکھا اور لوگوں نے لکھا، یہ بتانے کے لیے کہ تم جو رات دن صبح و شام گالی گلوچ کرتے رہتے ہو غلط ہے، تم نے مقام نہیں پہنچا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں میں ایک داعیہ پیدا ہو کہ امام صاحب کی مرویات کو تلاش کر کے جمع کرو۔ کئی لوگوں نے الگ الگ کام کیا اپنے حساب سے۔ یہ جتنے مجموعے ہیں مسند کے نام سے، جن کی تعداد 20 کے آس پاس ہوتی ہے، اور جن کو بعض کتابوں میں، خاص طور سے جامع المسانید نامی جو ایک کتاب ہے اس میں جمع کر دیا گیا ہے، اور وہ مجموعی طور پر تقریباً 200 روایتیں ہوتی ہیں جو جامع المسانید میں آئی ہیں، اور یہ متفرق ہیں، مختلف لوگوں نے ان کو کیا ہے، ان کی تفصیل بھی مل جائے گی علوم الحدیث میں۔ ادھر ایک بڑا کام امام صاحب کی مرویات سے متعلق مولانا لطیف الرحمان صاحب بہرائچی، یہ بھی بہرائچی ہیں جو ہمارے سامنے ہے یا رکھے ہیں، وہ بھی بہرائچی ہیں، انہوں نے کیا ہے، اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے۔ تو یہ جو مسند ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ حدیث میں کتابوں کی ترتیب کا ایک نظام ہے، مسائل کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، شخصیات و رواج کے اعتبار سے۔ تو جو شخصیات و رواج کے اعتبار سے کتابیں ہوتی ہیں وہ مسند اور موجم کہتے ہیں، پھر اس میں بھی تفصیلات ہیں۔ تو مسند نام ہے ایسی کتاب کا جس میں کسی ایک راوی، ایک صحابی یا ایک محدث کی روایتیں جمع کی گئی، تو وہ یہ نام آ جاتا۔ اب امام صاحب کی مرویات کو جمع کی، کئی لوگوں نے جمع کیا تو اپنے مجموعے کو کیا نام دیا؟ مسند۔ حنفیہ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی، ان لوگوں نے پھر شروحات لکھی۔ اس میں مسند کی جو ترتیب عام طور سے ہوتی ہے، لوگوں نے کام اسی طرح کیا۔ یہ مسائل کے اعتبار سے مرتب نہیں ہوتی ہے کتاب، جیسے امام مالک کی موطا ہے تو مضمون کے اعتبار سے، لیکن امام احمد کی مسند ہے تو شخصیات اور رواج کے اعتبار سے۔ اس میں کسی حدیث کا تلاش کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، کتاب بھی بہت بڑی ہے، تقریباً 40-45 ہزار حدیثیں ہیں امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں۔ تو آپ راوی کی بنیاد پر روایت تلاش کر سکتے ہیں، مضمون کی بنیاد پر نہیں تلاش کر سکتے۔ ایسی بہت سی کتابیں
تو لوگوں نے فکر کی، محنت کی، اس کے لیے طریقے اپنائے، وہ خود ایک لمبی بحث ہے۔ تو مسند امام اعظم سے متعلق بعض لوگوں نے کام کیا کہ ان کو مضامین کے اعتبار سے ان کی روایتوں کو مسند کی مرتب کر، جیسے عام طور سے آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے وغیرہ ذالک، اس طرح مرتب کر دیں۔ اور زیادہ تر غیر مرتب ہی کام ہوا، اسی پر شروحات وغیرہ لکھی گئیں، بہت سے لوگوں نے لکھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شرح ہے۔ اور ایک نسخہ جو اس کتاب میں لیا گیا، اس کو مضامین کے اعتبار سے مرتب کیا گیا۔ اب یہ مرتب مہذب ہو گئی، عام طور سے مجموعے اس طرح مرتب نہیں۔ تو اب وہ خیال تو تھا ہی جو تھا۔ اتفاق سے جب میرا مصر جانا ہوا اور سفر کا مقصد کتابیں ہی حاصل کرنا تھا، جامعہ کے لیے، کتب خانے کے لیے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اہتمام تھا۔ زائد سے زائد کتابیں، جو لوگ حج کو جاتے تھے پرانے زمانے میں، پانی کا جہاز جاتا تھا، نہ جانے کتنی کتابیں آتی تھی، مولانا صاحب وغیرہ سب لوگ آنے جانے والے لانے والے تھے۔ تو وہاں جانا ہوا۔ اب وہاں گھومتے ٹہلتے ایک نسخہ مل گیا، چھوٹا سا، مرتب۔ سمجھ میں آیا کہ یہ مقصد کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو لائے، اور بھی کتابیں لائے تھے بہت سی۔ لائے کا مطلب خریدی پھر آئیں، اپنے ساتھ لاتے بہت کتابیں تھیں الحمدللہ۔ پانی کے جہاز سے آئیں بمبئی تک، پھر بمبئی سے یہاں ٹرک پر آئیں، آدھے سے زیادہ ٹرک یا اس طرح ذخیرہ تھا۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کیا، ایک گویا بڑی دولت اور نعمت مل گئی کہ اس کو شائع کرائیں۔ مولانا باب الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت دے، عافیت دے، جو یہاں استاد رہے، اور حضرت کی کتابیں جو شائع ہوئی، درسیات وغیرہ کی، سب کی سب تقریباً ان کی فکر سے شائع ہوئی، ان کی محنت سے شائع ہوئی۔ ان کے ساتھ میں بھی رہتا تھا، کہ میرے ساتھی بھی تھے یہاں کے، اور اس کے علاوہ بھی مناسبت تھی۔ تو ان سے کہہ کے شائع کرایا، اور پھر وہ یہاں فروخت بھی ہوا، تقسیم بھی ہوا۔ سب سے پہلے تو جب پہلے سال دورہ، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس سال سفر ہوا تھا اسی سال دورے کا نظام بن گیا، بنا اس سے پہلے بھی تھا، لیکن حضرت نے نہیں آگے بڑھایا۔ اور جبکہ اس مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت شدید بیمار تھے، بڑا سخت حملہ دل وغیرہ کا تھا، اور رمضان میں قرآن سنانا یہ سب چیزیں تھیں، لیکن کہا بھی گیا کہ حضرت اب یہ صورتحال ہے کہ نہیں، بس ٹھیک ہے، بات وہی ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، چنانچہ شروع ہوا، وہی سال تھا۔ تو اس سال یہ مسند امام اعظم کا یہ نسخہ دورے کے طلباء کو مسلم کے ختم ہونے پر حضرت مولانا شمس الدین صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ قاسمی، انہوں نے دیا۔ پہلے سال کا دورہ جب ختم ہوا 1410، 1409 میں شروع ہوا شوال، 1410 شعبان، اب سال ختم ہو رہا تھا، اس میں کچھ تقاضا مٹھائی کا، اس کا اس کا، تو حضرت مولانا حفیظ صاحب نے تو مٹھائی کھلائی یا کچھ کھلایا، مولانا نظام صاحب نے کھلایا، ہم 5 ہی آدمی استاد تھے، اور میں نے اور مولانا شمس الدین صاحب نے یہ طے کیا کہ بلا وجہ کھانا پینا تو ایسا ہی ہے، کتاب دو طلباء کو جو کام ہے۔ تو مولانا نے اپنے حصے میں مسند امام اعظم کا نسخہ
اس کے بعد کئی سال تک ایسا ہوا کہ مولانا باب الدین صاحب کسی نہ کسی طرح دورے کے طلباء کو اس کا نسخہ فراہم کر دیا۔ اس وقت تک نصاب میں داخل نہیں، پھر چونکہ ذہن میں تھا، ایک ضرورت تھی، مشورہ ہوا، اور پھر اللہ کے فضل سے ایک دیرینہ خواہش اور ایک بڑی ضرورت کہ ہمارے طلباء، ہمارے مولوی، ان کو بھی پتا ہو کہ ابو حنیفہ کی بھی کوئی کتاب ہے، ہمارے فضلاء کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے بھی ابو حنیفہ کی کوئی کتاب پڑھی ہے، کچھ روایتیں پڑھی۔ یہ جذبہ ہے اس کے پیچھے، ورنہ تو کچھ بھی پتا نہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ہمارے امام کو جب جاہل سمجھتے ہیں تو ہم تو بہت دور ہیں۔ جب ان کو حدیث نہیں آتی تھی وہ تو مسکین ہی تھے، تم تو مسکین بھی نہیں ہو، اس سے بھی نیچے کا درجہ سمجھو۔ بعض لوگوں نے کہا نا مسکین اور فقیر، ایسے ہی کچھ سمجھ لو تو پتہ تو چلے کچھ، ورنہ کچھ نہیں۔ مفتی ہیں، بڑے عالم ہیں، حنفی، مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سب پتہ نہیں، چونکہ دلچسپی نہیں۔ تو بہرحال وہ چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، نصاب میں ایک چیز شامل ہوئی اور پھر پڑھائی جانے لگی۔ جیسے نخبہ کی گنجائش نکلی، جیسے الفوظ الکبیر کی گنجائش نکلی، ویسے ہی یہ 12 گھنٹیوں نے اور 30 منٹ کی گھنٹی نے ہماری مدد کی، اور ہمارے لیے ہو گیا کہ بھائی چلو یہ کتاب اب حضرت مولانا عتیق صاحب ماشاءاللہ لکھنے والے، پڑھنے والے، ان کو دلچسپی ہوئی۔ معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی شروعات کم ہیں، اگر ہیں تو اردو میں نہیں ہے، حالانکہ پاکستان میں کام ہوا ہے۔ ہم نے ایک مدرسے میں مدرسے والوں سے کہا، جس کے ہم صدر ہیں اتفاق سے، میں نے کہا بہت پرانا مدرسہ ہے، دارالعلوم دیوبند سے بھی پرانا، تقریباً 200 سال کا ہونے والا، اس لیے کہ اس کا سن قیام 1250 کے قریب ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، جنہوں نے بڑا اصلاحی کام کیا بستی وغیرہ کے اطراف میں دور تک، جو میرے اجداد میں ہوتے ہیں، حضرت مولانا جعفر علی صاحب نقوی بستوی، تو ان کا قائم کردہ مدرسہ ہے۔ میں نے وہاں کہا کہ بھائی اسے پڑھاؤ، وہ آج کل بڑا مسئلہ ہے، اگر لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں شرع ہے، اور پھر اگلا سوال اردو میں ہے، اس سے بچو۔ مدرس تو محنت کے لیے، شرع کا محتاج ہے، کوئی ضرورت نہیں، محنت کرو، متعلقات تو موجود ہیں، شرع نہیں ہے تو متعلقات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی فقہ کی کسی کتاب کی شرح نہ ہو، فرض کرو ہدایہ ہے، شامی ہے، فلاں ہے کہ نہیں ہے؟ اسی دوسری کتابوں میں جو مدرس شرح کا محتاج ہو، چاہے عربی اور اردو، معاف کیجئے گا، وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو کتاب دی جائے۔ جب وہ شرح کے بغیر پڑھا نہیں سکتا، حل نہیں کر سکتا، کیسی لیاقت اس کی بھائی، کیسی اہلیت؟ نہیں، بلکہ امتحان لینا چاہیے پہلے، اگر ہو اس لائق تو مدرسی دی جائے، کتاب دی جائے، اور نہیں تو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ شرح، میں نے بتایا، کہیں گے اردو شرح کا بھائی کوشش کریں، وہاں داخل تو ہوئی معلوم نہیں۔ بہرحال حضرت مولانا نے، اللہ جزائے خیر دے، یہ جامعہ کی برکت ہے، مولانا کا تو صدقہ جاریہ ہے ہی، جو بھی محنت کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، فروغ دے۔ اور یہ جامعہ پوری اتنی بات تم کو سنائی ہے، مجھے بہت خوشی، مجھے اس طرح خوشی ہے جیسے میں نے کام، چونکہ جامعہ میں ہوا، جامعہ میرے لیے سب کچھ ہے، یہیں سے مجھے سب کچھ ملا، 4 سال کے بعد سب یہی ملا ہے۔ اور پہلے بھی کہا ہو، ہمیشہ میں نے اپنی ذات پر، ذاتیات پر جامعہ کو ترجیح دی، اور سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے
کہ میرا ایک بہت اہم سفر تھا, ویزا تھا, ٹکٹ تھا, میرے ساتھی جا رہے تھے اور بڑا چرچا ہو رہا تھا. بعد میں نے سننے میں آیا کہ صاحب ٹی وی پر آ رہا ہے کہ ہندوستان سے کون علماء آ رہے ہیں. میرا بھی نام تھا, لیکن امتحان کا زمانہ تھا, ششماہی ایسی کوئی شاید. تو میں نے حضرت مولانا حبیب صاحب سے کہا, جو ظاہر کے ادارے کے بڑے ہیں, میرے بھی بڑے, امتحان کا کام بھی دیکھتا تھا ایک زمانے میں. تو مولانا حبیب صاحب نے کہا کہ مت جاؤ. ٹھیک ہے بھائی, نہیں جائیں. ٹکٹ بھی, ویزا بھی, ساتھی بھی, نہیں گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایثار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 1.5 مہینے کے بعد مجھ کو ایک ایسے عمرے کا موقع دیا جس کا میں تصور نہیں کر سکتا. سرکاری شاہی پروگرام تھا, اس میں دعوت آئی, جو سب سے اچھا ہوٹل حرم کے سامنے, وہاں ٹھہرنے کا موقع. شاہ صاحب کے محل میں پروگرام. ہم کو کیا کرنا تھا, بولنا میں کچھ نہیں تھا, خالی شریک ہونا تھا بس جو ہو رہا ہے. شاہ صاحب کو دیکھنا تھا, شاہ صاحب سامنے بیٹھے, شاہ عبداللہ کا زمانہ تھا, ان کے دسترخوان پہ کھانا کھانا تھا. سارا پروگرام وہ جو حرم سے لگا ہوا محل ہے, لوگ دیکھتے ہیں, سب دکھتا ہے, جہاں سے نماز کا بھی نظام جڑا ہوا ہے مسا کی طرف, سارا پروگرام وہیں تھا. 2 دن کا پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کی برکت سے جامعہ کی ضرورت تھی, میں نے جامعہ کی ضرورت کو ترقی چاہو گے کسی ادارے کی خدمت کرنے میں تو اس ادارے کی وفاداری اور ضرورت کو ترجیح دینی پڑے گی. یہ بات یاد رکھو. پھر اس کا صلہ ملے گا, وہاں تو ملے گا ہی انشاءاللہ, دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اتنا قیمتی عمرہ, اتنا قیمتی کمرہ, اتنی شرائط, یہ سب چیزیں کہاں سوچی جا سکتی تھی, کیسے سوچی. یہ اسی کی برکت, اور پھر وہ جامعہ کی برکت. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اندر سے بڑی خوشی کا احساس ہے کہ اللہ نے ایک بڑا کام لیا, کیونکہ کام بھی کم. ہمارے یہاں لوگ نہیں جانتے کوئی پر کیا چیز, مسند امام اعظم کا تعارف نہیں, چاہ رہے ہیں تو چیز نہیں مل رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جامعہ کے حق میں بھی, آپ سب کے حق میں, ہمارے حضرت کے حق میں. اور میں یہ کہوں گا کہ جتنے دورے کے طلباء ہیں سب کے پاس یہ نسخہ ہونا چاہیے, اور کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ مزید لے جائیے, تاکہ اپنے علاقے کا کوئی قاعدے کا ادارہ ہو, اس کے کتب خانے کو دیجئے, جو علماء ہو. چونکہ یہ بہت کام کی چیز, بہت سا جواب ہے یہ کتاب. وطن ہے نا, تو ہے نہیں, جواب ہے جو ایسے لوگوں کا جو آپ کو اپنے علاقے میں ملیں گے, آپ کے علاقے میں رہتے ہیں. موقع پڑے تو آپ دکھا تو سکتے ہیں کہ دیکھو ابو حنیفہ کی روایت, دیکھو ان کی حدیثیں, شرح و توضیح تو ٹھیک ہی. تو چونکہ یہ چیز یہاں ہے نہیں, متعارف نہیں ہے, تو اس لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھائیے, اور اس کو پھیلانے میں بھی شریک ہوئیے. اس کو صدقہ جاریہ سمجھیے, صدقہ جاریہ, جس سے امام صاحب کی روح خوش ہوگی انشاءاللہ, ہمارے حضرت کی روح خوش ہوگی انشاءاللہ, علماء حنفیہ کی روح خوش ہوگی, دل خوش ہوگا. اور آپ کے علاقے میں جو لوگ ہیں جن کو بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں, وہ بھی خوش ہوں گے کہ کوئی چیز ملی تو ملتی نہیں, جانتے نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو, اس خدمت کو قبول فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے آپ نے ایک خدمت کا موقع, یہ کتاب جو ہمارے سامنے, اس کے پڑھنے کا, پھر اس کی خدمت کا, شرح و توضیح کا ہمارے لوگوں کو دیا ہے. اے اللہ, اس کو قبول فرما, برکت نصیب فرما, اس سے امت کو نفع پہنچا, ہمارے طلباء کو, علماء کو, عوام کو, سب کو اس سے نفع پہنچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔